نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کا موضوع ہے دعوت اسلام۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غار حرا میں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام قرآن پاک کی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم ان کی صورت میں تھا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے نزول کی صورت میں اپنا پیغمبر، اپنا نبی اور اپنا رسول منتخب فرما لیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور انعام و اکرام تھا۔ نبوت کا ملنا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اعزا و اقربا یعنی اپنے عزیز و اقارب کو اپنے اعتماد میں لیا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور محبوب بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے آگاہ کیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا اور آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اس کی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تصدیق فرمائی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان لانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو آپ تک پہنچا تھا وہ دنیا کے انسانوں تک پہنچاتے تو آپ کو گزند پہنچ سکتی تھی، آپ کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، آپ کو حزن و ملال ہو سکتا تھا، آپ کو دکھ ہو سکتا تھا مخالفین کی وجہ سے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام تکالیف، یہ تمام گزند اور یہ تمام حزن و منال دفع کر دیے، ختم کر دیے، رفع کر دیے۔ کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حزن و ملال میں مبتلا ہوتے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، کسی دکھ میں مبتلا ہوتے، کسی آدمی کے کہنے پر آپ حزن و ملال آپ پر کوئی شاک گزرتا، آپ پر کوئی دکھ گزرتا، تکلیف گزرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو وہ آپ کی دلجوئی فرماتی اور کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اللہ کے سچے رسول، میں آپ کی رسالت پر ایمان لائی ہوں، میں آپ کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتی ہوں، اور اللہ پاک نے جو کچھ آپ کی طرف بھیجا ہے میں اس کا اقرار کرتی ہوں، میں اس کو تسلیم کرتی ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر گیا۔ تو اس طرح جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی حزن و ملال ہوتا، کوئی دکھ ہوتا، آپ کو کوئی شاک گزرتا، تو آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے تو وہ آپ کی دل جوئی کرتی اور آپ کا دل بہلاتی۔ اس طرح آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں، جو کہ نبوت کے کام کو، رسالت کے کام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تھا، اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی، اولو العزمی پیدا ہوگی اور استقلال پیدا ہو گیا اور ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور ان کے استقلال کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح ابن اسحاق نے کہا ہے کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے، اور انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک کسب سواد کے ساتھ ہے، ایک کسب یعنی کھوکھلے موتی کے گھر کی خوشخبری دوں جنت میں۔
جنت میں کھوکھلے موتی کے گھر کی خوشخبری دوں جس میں نہ شور ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور ان کی جو تصدیق جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لا کر آپ کی تصدیق فرمائی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ اسی طرح ابن ہشام نے کہا، ابن ہشام نے، یہ سیرت ابن ہشام بڑی معروف کتاب ہے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب تو ابن اسحاق نے لکھی ہے اور دوسری بڑی کتاب ابن ہشام نے لکھی ہے، اور سیرت ابن ہشام بھی سیرت ابن اسحاق کا ہی تقریباً وہی سب کچھ، اسی سیرت ابن اسحاق کا سب کچھ سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، یعنی اسی کا ایک عکس ہے وہ۔ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے کہا جس پر میں بھروسہ کرتا تھا اور جس پر میں پورا اعتماد کیا کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام، میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ پاک کا سلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبریل ہیں اور تمہارے خدا کا سلام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو خود سلام ہی ہیں، سب کو اسی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، تو میں بھی جبرائیل پر سلام کہتی ہوں۔ تو ابن اسحاق نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی آنے کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہو گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاک میں رہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار رہا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی بے قراری کو دیکھا، آپ کے شاک کو دیکھا، آپ کے جذبہ کو دیکھا، آپ کی محبت اور پیار کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سورۃ والضحیٰ آپ کی طرف نازل فرمائی، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر آپ سے خطاب کیا ہے، قسم کھا کر۔ جی ہاں، اقرأ باسم ربک الذی خلق میں تو قسم نہیں تھی نا، اس میں قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ہم بیزار ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان سورہ مبارکہ کے ذریعے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز و اکرام اور بلند درجات سے نوازا۔ تو عزیزان محترم، یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو نازل فرمائی، تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ سورت اور اس کا ترجمہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان تازہ ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کی روشنی کی قسم ہے مجھے، سورج کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ اور سورج کس کی روشنی سے روشن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی سے سورج روشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی سے چاند منور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی سے یہ پوری کائنات منور ہے۔ رات کو بھی ہمیں نظر آتا ہے، دن کو تو نظر آتا ہے، رات کو بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات اللہ نور السماوات والارض 18ویں سپارہ کے اندر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب کی روشنی کی قسم اٹھا کر کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی تاریکی کی جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے محبوب، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے نہ تم سے بیزار ہوا ہے، نہ تم کو چھوڑا ہے نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آخرت تمہارے لیے پہلی ہاتھ سے بدرجہ بہتر ہے، یعنی آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کراتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب، آپ یتیم تھے، آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے،
اور جب آپ کی عمر 6 سال کے قریب تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، پھر آپ کے دادا جان بھی چند سال زندہ رہنے کے بعد کوچ فرما گئے تھے، تو آپ یتیم رہے اور یتیمی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، آپ کا لڑکپن گزرا، اور پھر آپ جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیمن فآوا، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بلا شبہ جگہ دی، اور وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں، دنیا کے کسی نبی کے پاس نہیں، دنیا کے کسی رسول کے پاس نہیں وہ مقام۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور رستے سے ناواقف دیکھا آپ کو تو سیدھا رستہ دکھایا، ہم نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا۔ آپ غاروں میں آ کر رویا کرتے تھے، غاروں میں آ کر ہمیں یاد کیا کرتے تھے، غاروں میں آ کر ہم سے التجا کیا کرتے تھے، ہم نے آپ کی التجاؤں کو سن لیا، ہم نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا، ہم نے آپ کے رونے کو دیکھ لیا، اور ہم نے آپ کو یتیمی سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ ہم نے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیا، نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ جب آپ کو تنگ دست پایا آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، آپ تو یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی مال و جائیداد نہ تھا، آپ کے پاس کوئی ورثہ نہ تھا، آپ کے والد محترم کا، دادا جان کا، کسی کی طرف سے آپ کو کوئی وراثت میں کوئی چیز نہ مل، آپ کے پاس کیا تھا؟ یتیم تھے۔ جب آپ نے تنگ دست آپ کو پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی امیر ترین خاتون تھیں، مردوں میں سے بھی سب سے زیادہ دولت ان کے پاس تھی، جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف جب اللہ پاک کا پیغام آنے لگا تو وہ ساری کی ساری دولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں میں بانٹ دی، غریبوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ آپ کا تو یہ مسلک ہی نہ تھا، آپ کا تو یہ راستہ ہی نہ تھا، آپ کا تو یہ منہج نہ تھا کہ پیسہ اکٹھا کیا جائے، دولت اکٹھی کی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، یتیم پر ظلم نہ ڈھانا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یتیم کے ساتھ تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا، غرور کا مظاہرہ نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ یتیم جو ہے اس کے سر پر کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی اس عمر سے گزرے ہیں، آپ بھی اس منزل سے گزرے ہیں، آپ بھی یتیم رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو پالا، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل بھی تمہارے پاس آئیں گے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جن کی زندگی کو ہم نے مانگنے کے لیے فقط رکھا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بندے، ہمارے اہل ثروت بندوں کے پاس جائیں گے تو ہم دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہے۔ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا، ہاں، اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو نبوت آپ کو عطا ہوئی ہے، جو رسالت آپ کو عطا ہوئی ہے، جو بلند مرتبہ اور مقام آپ کو عطا ہوا ہے، اور وہ اس کو بیان کرتے رہنا لوگوں کے سامنے۔ فحدث، اس کو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے اپنا پیغامبر بنایا ہے، اللہ پاک کا فرستادہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات بتاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں یہ بتاؤ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھیں وہ تنہائی میں اپنے عزیز و اقارب تک آپ پہنچانے لگے، ان لوگوں تک جو آپ کے لیے قابل بھروسہ تھے اور آپ کے عزیز و اقارب میں سے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔